پھر خوبصورت انداز میں. ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنے بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کو سلیقے سے ذبح کرے. اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں. کوئی بے قدری کا مظاہرہ. کچھ مالدار جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے، ایک ایک کاش کی ایک ایک ٹکڑے کی قدر کرے، اس لیے کہ یہ رب کے نام کا جانور ہے. اور کوشش کریں. اصل میں نا امیروں کے یار بھی امیر ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں. تو پوچھتے ہیں تو نے قربانی کیا جی، تو نے کیا تو کہتے ہیں جی اس دفعہ سب نے کی ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے یاروں سے نکل کے، اپنے قریبیوں سے نکل کے دیکھیں، بہت سارے ہیں جنہوں نے نہیں کی. تو وہاں گوشت تقسیم کرنا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانور خرید لیا تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا. قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی. اس ذات کی بلندی کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں، پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کے نوازنے کو دیکھیں. میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے گھر میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا، میں اس کو منگاتا ہوں، گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں، ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں، اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اس کی ادب آداب کا خیال کرتا ہوں. تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں. قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے. وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے. تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں. آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا. آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا. آپ ناراض نہ ہو تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں. آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا دب گیا. اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی. مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے رستے میں. وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر. اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر. اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر. اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے، تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نویساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش. ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا تو بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں. شکر کھانا انہیں پسند تھا. کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن. حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا. تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں.
جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے، معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز، وہ 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں، یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں۔ کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے۔ اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7۔ لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ذرا 7 سے ذرا دیکھے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں۔ ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، این قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا۔ حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے، صحن میں۔ نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا۔ حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے۔ سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ آپ ذرا اس بات کو دیکھو، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے۔ تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے؟ تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے۔ آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ میری قبول کر لیں۔ آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا، سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں، تو آپ نے جڑ ہی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا۔ اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000، لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے۔ تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں۔ کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر،
یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا۔ میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے، حضرت عارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں، تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی۔ اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول، حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی، چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں۔ حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی، جناب عارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے، ان کے بیٹے زید بن حارثہ ہے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا۔ تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا ہے۔ تو حضرت عارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں، بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ اب سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں۔ اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5,000 نہیں دیا۔ بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے۔ تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا، پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا ہے، لوگ فریجر ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں، آپ بانٹتے رہیں،
रब करीम आपको और देने का इरादा फरमाता रहेगा। तो अपने ये ज़ौक, अल्लाह के रास्ते में खैरात करने का शौक, वो खास तवानाई, वो खास और प्यारी चीज। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं बड़ा फर्मा बरदार था अपनी माँ का। अम्मा चूल्हे में आग जलाने लगती तो हजरत अनस बिन मालिक अर्ज करते, अम्मा जी आग तो मुझे भी जलानी आती है, रोटियां नहीं पकानी आती, तो मैं आग जला देता हूँ, अब रोटियां पका दे। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं पर कुछ की अदाएं बड़ी निराली होती, वो फर्मा बरदार होते हैं, उनसे प्यार हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा बड़ा प्यार करती थी। मेरी उम्र 10 साल हो गई और मदीना भी सारा नूर से भर गया। मदीने वाले रसूल हिजरत करके तशरीफ ले आए। अब ये लाडले बेटे हैं, माँ के लाडले लाडले बेटे। अल्लाह अकबर। माँ ने क्या किया, हजरत अनस बिन मालिक का बाजू थामा, मदरसे में नहीं लेके गई, यूनिवर्सिटी में नहीं लेके गई, कॉलेज में नहीं लेके गई, जहां से सारे इल्म जन्म लेते हैं ना, जहां से सारी यूनिवर्सिटियां बनती हैं, उस महबूब की बारगाह में बेटा पेश कर दिया। दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। इश्क हो जाए हमें मुर्शद से, इश्क हो जाए हमें उस्ताद से। लोग बच्चा पढ़ने के लिए तो उनके इदारे में भेज देते हैं। कभी आपने सुना हो कि कोई बच्चा इसलिए भेज दे कि ये आपके घर के काम काज करेगा? ये बड़ा मुश्किल काम है। इंसान को औलाद कमजोर कर देती है, बंदा औलाद के हक में बुज़दिल हो जाता है। वो नहीं तस्लीम करता कि मेरा बच्चा इस तरह नौकरी करे, लेकिन ये शान है उनके गुलामों की। हजरत अनस बिन मालिक का बाजू थाम के माँ ने कहा, माँ ने कहा मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं, लाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस ना आपके घर के काम काज किया करेगा। ये जो मिजाज है ना खिदमत का, ये ज़ौक, ये रंग, हम लोग जो होते हैं ना, हम और स्टेटस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन फकर का, तरीकत का स्टेटस और होता है, और होता है। वो क्या किसी शायर ने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी, उसे क्या तेरियां वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई। वो बाज अदाएं ऐसी होती हैं कि जिन पे खुद ब खुद प्यार आता है, प्यार छलकता है, प्यार खुद ब खुद जो है वो औट करके निकलता है। तो अजीज याद रख ले, हजरत अनस बिन मालिक कहते मेरी अम्मा मुझे छोड़ गई, कहने लगी सोनिया मिम्मा तुहिब्बून, पुत्र मुझे प्यारा है, चूंकि प्यारा है तो अब ये सैयदा फातिमा के घर में काम काज करेगा, चूंकि प्यारा है तो सैयदा आयशा सिद्दीका को सौदा सलफ ला के देगा, चूंकि प्यारा है तो हसनैन करीमैन की नौकरी करेगा, हजरत हफ्सा और मैमूना के घर का काम करेगा। अनस बिन मालिक कहते मैंने कोई तालीम नहीं पढ़ी, मैंने कहीं बैठ के कुछ नहीं सीखा, लेकिन आप किताबें खोल के देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद है हदीसों की जो हजरत अनस बिन मालिक ने रवायत की है। वो कहते मैं तो खेलते खालते ही मुस्तफा की बातें सुनता रहा और रब ने मुझे आलिम बना दिया। आलिम